اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ومولانا الكريم الحليم الودود المجيد ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات پڑھ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا بهم یا سیدتی و مولاتی اغیثینی یا سیدتی و مولاتی اغیثینی یا سیدتی و مولاتی اغیثینی لنبشر انفسنا بأننا قد طهرنا بولایت سیدتی و مولاتی فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا اللهم صل على فاطمة أبيها وأمها وبألها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بات پر کروڑوں بار سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایام فاطمیہ میں یہ توفیق بخشی اور ہم پر احسان کیا، ہمیں وہ سانسیں دیں، زندگی کے وہ لمحے دیے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد خلقت اور جس کتاب کو اس نے اس خلقت میں برکات کا ذریعہ قرار دیا، اس کتاب کو جو معجزانہ کلام ہے، جو حضرت قرآن ہے، جو تبیانا لکل شیء ہے، جو نور ہے، جو کلام پروردگار ہے، جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، منزل ہے، گائیڈنس ہے، سہارا ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، شفا ہے، اور مرکز ایسا علوم کا مرکز ہے جہاں سے کائنات کے کسی بھی علم کو اگر ہم سیکھنا چاہیں تو قرآن وہ محکم کتاب ہے، وہ معجزانہ دلیل ہے، وہ منطق سے بھرپور ہے، وہ علم کا خزانہ ہے جسے رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ پر محفوظ فرما کر اور ہر انسان کی تقدیر، قضا اور ساری چیزوں کو جس لوح محفوظ پر تحریر فرمایا، اس کے ساتھ آنے والے زمانوں کے علوم اور تمام چیزوں کو اس قرآن میں محفوظ فرمایا. اور ہم پر یہ احسان اس لیے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ہم پر واجب ہے اس کا شکر کہ ہم اس توفیق کے ساتھ ہیں کہ ایام فاطمیہ سب کی محبتوں میں یہ نور نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو کسی نہ کسی صورت میں وہ نشو نما جیسے ایک ماں کی آغوش، جیسے ایک ماں کا وجود، جیسے بچے کی پیدائش کے لیے ایک ماں کے وجود کا ہونا اس کائنات ارضی میں واجب ہے، ضروری ہے، ہوگا تو بچے کی خلقت وجود میں آئے گی. اس کے بغیر نظام نہیں ہے. سائنس جتنی بھی ترقی کرے، جتنا بھی انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھیں، وہ روبوٹ بنا سکیں گے، وہ کمپیوٹر بنا سکیں گے، وہ ڈاٹ بھی اس ڈاٹ سے چرائیں گے جو قرآن نے پورے قرآن کو متعارف کرانے کے لیے ہی ایک نقطہ کہا. اسی ڈاٹ کو اگر سمجھ جاتے تو پورا قرآن سمجھ آتا. آج اسی ڈاٹ سے پورا نظام
جو وائی فائی کا ہے، جو آپ کا انٹرنیٹ کا ہے، اسی سے چل رہا ہے۔ جب تک آپ اپنی آئیڈینٹی نہیں بناتے، جب تک آپ اپنا ایک خاص آئی ڈی کوڈ، آپ کا پاسورڈ نہیں بنتا، تب تک آپ اس دنیا میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح نظام سسٹم آف یونیورس کے اندر ماں کے وجود، ماں ہوگی، اور جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی اور وہ دنیا میں ماں کے ذریعے آ تو جاتے ہیں، لیکن ماں یا دنیا سے گزر گئی یا مائیں نہیں ہیں، تو ان کی رشد، ان کا گرو ہونا، ان کا بڑا ہونا، ان کا نشو و نما پانا، ان کا رشد پانا اس طرح نہیں ہوتا جیسے عام بچے اپنی ماؤں کی آغوش میں پرورش پا کر تو ایک تربیت کے مراحل سے گزر کر تو ایک صحیح بہترین انسان کی صورت میں معاشرے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ مثال کیوں دی ہے؟ بہترین مثال کیوں کہ جس ہستی کے وجود کی معرفت، we are sitting here to understand depth of that relation, understanding towards سیدۃ النساء العالمین، کس طرح وجود مقدس سیدہ مظہر ہے، ظاہر کرتا ہے اپنے وجود سے صفات پروردگار کو، کس طرح بی بی پاک آپ کو ام عبودیت کہا جاتا ہے، یعنی عبودیت وہ عبادت کرنے والے اللہ رب العالمین کی، جن کی عبادت کا ریشہ، یعنی جتنے بندگی کرنے والے آئیں گے، عبادت کرنے والے آئیں گے، ان کی ماں ام العبودیت، یعنی اس بندگی میں جتنے بھی جائیں گے تو ریشہ، یعنی بندگی پرورش نہیں پا سکتی، بندگی رشد نہیں پا سکتی جب تک وہ ماں کی آغوش، وہ ماں یعنی ہماری فطرت میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری فیلنگز میں اسی ام کو دین، اسی ام کی محبت، اسی ام کا رنگ، اس مادر کا رنگ، اس ریشے کا رنگ، اس مایا کا رنگ، اس اصل کا رنگ جو ہے اس کو فطرت میں دین کی صورت میں خلق کر کے ہر انسان کو اس کے ٹورڈز متوجہ کیا، اٹینشن دلائی۔ نہ صرف ام الارض، نہ صرف ام العبودیت، نہ صرف ام السماوات، نہ صرف الحبۃ فاطمۃ، نہ صرف مشکات وہ کوثرز جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، بلیک ہول، وائٹ ہول، اس کے آگے ایک ہی منظر ہے، ایک ہی منبع نور ہے، جس کی مثال سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، مشکات وہ مرکز نور ہے جہاں سے نور نکلتا ہے۔ مشکات اسی جگہ آ جائیں، خالی نور نہیں ہے، یہاں سے مصباح روشنی نکلتی ہے، وجود ہے، مرکز ہے۔ اور پھر سیدہ دو عالم کے لیے ام الحیات، سیدہ دو عالم کے لیے ہے ام النبوت، ام النجبا، ام الائمہ، سیدہ دو عالم کے لیے ہے کہ ام الخلائق۔ تو جب تک ام الخلائق یعنی جتنی بھی خلقت ہے، جتنی بھی کریشنز ہیں، ان کی ماں، ان کی اصل، تو جب تک انسان اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے، when you are connected with your roots, with your origin, you will be able to survive, you will be able to grow. If you are disconnected, you will lose your confidence, you will lose everything, lost people. عقیدے میں کنفیوزڈ۔ تو دنیا اسی لیے پوری دنیا میں جب ساری چیزوں پر پردے ڈال دیے گئے، سب سے زیادہ جس چیز کو مورلی
ٹویسٹ کیا گیا ہے, مورلی جس کے ساتھ کرپشن کی گئی ہے, وہ ہے آپ کا دین. تو مورل کرپشن, مورل ٹویسٹنگ بڑے ہائی لیول پر ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف بھی قرآن جیسی کتاب موجود ہے کہ جس کے پڑھنے سے عقلیں کھلتی ہیں, جس کے پڑھنے سے دل روشن ہوتے ہیں, جس کی تلاوت سے وجود روشن ہوتے ہیں, جس کے وجود سے گھر روشن ہوتے ہیں, آخرت روشن ہوتی ہے, ایمان زندہ رہتا ہے انسان کا. تو یہ تمام چیزیں انسان کو اپنے اصل کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہیں. اب اگلے مرحلے میں ہم اس ٹاپک میں اس پورے, آج ہماری 10ویں سٹنگ ہے اور ہم سورہ روم کی آیت نمبر 30 سے وہ دین فطرت جسے رب العالمین نے ولایت فاطمہ زہرا یعنی بی بی پاک نے جس دین کے لیے سٹینڈ کیا, جس ولایت کے لیے سٹینڈ کیا, ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی وہ تداوم نبوت, امامت کا وہ مقام جو نبوت کے تداوم میں, نبوت کی کنٹینیوٹی پہ پوری انسانیت کی گائیڈنس کے لیے, رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا. اب صرف ماں ہی نہیں ہے, صرف دفاع نہیں بتایا, 2 چیزوں کے ساتھ آپ کی ہیلپ, جو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بہترین انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور فیڈ بیک. الحمدللہ رب العالمین. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے 2 چیزوں سے, صلاح سے اور تسبیح سے, یہ اوتھینٹک بات ہے, یہ صحیح بات ہے. امام صادق علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کا مطلب کیا ہے؟ جہاں بھی قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا یعنی وہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, جس سے آپ 3 چیزیں جو اس تسبیح کے اندر پڑھی جاتی ہیں, یا وہ تسبیحات کعبے کے 4 کونے کیوں ہیں, اس کعبے کے جو ہے جب آپ جاتے ہیں 4 گوشے کیوں ہیں, کہتے ہیں کہ یہ, اور پھر اسی کعبہ کے اوپر جو بیت المعمور ہے, جسے خود اپنے خطبہ مفاخرہ میں سیدہ فرماتی ہیں انا بیت المعمور, تو کعبہ عین بیت المعمور کے نیچے ہے. تو بیت المعمور کے بھی وہ 4 گوشے, تو تاریخ نے جو روایات ائمہ علیہم السلام سے ہمیں ملتی ہیں ان میں لکھی گئی یہ بات, تحریر فرمائی گئی کہ وہ ان 4 اذکار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, توحید تنزیہی و توحید تسبیحی, 2 چیزیں وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ماں کی حیثیت سے پوری انسانیت کو گرو کرنے کے لیے, پوری انسانیت کے ترقی کرنے کے لیے, پوری انسانیت کے ذہنی, ایمانی, فکری, روحانی, علمی, سائنسی, آخرت کے لیے, دنیا کے لیے, تمام شعبوں میں کامیابی کے لیے یہی طریقے بتائے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر پلٹ کر تاریخ بھی دیکھیے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج کے زمانے میں بھی بہت سارے جو زمانہ گزرا اس میں بھی فرزندان توحید, فرزندان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسے ہیں جنہوں نے اس توحید تنزیہی اور توحید تسبیح, تنزیہی یعنی تکبیر, اللہ اکبر. اب اس کی ڈیٹیل میں کیسے جا سکتی ہوں, پہلے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, جب مثال آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ کے لیے زیادہ روشن ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیے, جتنے لوگ ہمارے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصحابہ کی عزت نہیں کرتے, ہم فلاں صحاب کی عزت نہیں کرتے, فلاں کی, دیکھیں ہمارا تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تاریخ نے جو ہمیں اصحاب کی انڈرسٹینڈنگ ٹوورڈز رسول اللہ, سید دو عالم, سید کائنات, محمد مصطفیٰ, سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین کے ذات مقدس سے جتنا عشق کسی کا بڑا, اس کی معرفت اتنی بڑی, اور جن کی معرفت بڑی ان کے وجود کے معجزات اس زمانے میں بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ جب اتنے اصحاب تھے تو جنہوں نے رسول کے سامنے
عشق رسول میں اپنے اندر وہ رشد پیدا کیا, وہ نور پیدا کیا جس سے وہ رسول اللہ کے ہر دل عزیز ہوئے کہ رسول اللہ کو کہنا پڑا یہ میرے ہیں, یہ ہم میں سے ہیں. تو کتنے تھے؟ تو جو تھے تو پھر رسول کے سامنے اس چیز کے لیے ساری چیزوں کے ثبوت آتے. لیکن اگر ایک بہت سارے ثبوت ہیں, ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھوں میں, مجھے یہ بتائیے آج آپ جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہاں بلیک لائیوز میٹر کا بڑا معاملہ چل رہا ہے نا, بلیک لائیوز میٹر, بلیک لائیوز, ہم بھی ساتھ دیتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ریسزم نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم سب ریسزم کرتے ہیں, گھروں میں بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بلنگ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ہم کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, ہم سب کے ساتھ یہ چلتا ہے. سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں تشیع کے اندر جو ایمان لا کر ائمہ پر اور اہل بیت پر اور ان کی تعلیمات سے منہ موڑ کر جو عمل کیا گیا بڑا مذاق ہوا, وہ مذہب تشیع کے ساتھ ہوا, وہ فقہ جعفریہ کے ساتھ ہوا, کیونکہ لوگوں نے بڑا اعلان کیا یس آئی ایم شیعہ, آئی ایم شیعہ, آئی ایم شیعہ. لیکن وہ تو شیعہ کے نام کی اس سے قریب سے بھی نہیں گزرے ہوئے تھے, کیونکہ شیعہ خود رسول اللہ اور خود ہمارے ائمہ علیہ شیعہ کون تھے؟ سلمان فارسی, جو علوم فلکیات, جو کہ طبیعت, فزکس, کیمسٹری, بیولوجی اور پتہ نہیں کون کون سے علوم کے ماہر تھے, اور پھر 250 ایئرز ایج تھی. ذرا پوچھیے جناب سلمان فارسی سے کہ ان کی ادائے رسول اللہ کو اتنی پسند تھی کہ کھڑے ہو کر کہا سلمان من اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. کون سا مقام تھا, کیا بات تھی؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ پورے مدینے میں سب سے بوڑھے, سب سے اولڈ ایج جناب سلمان ہیں, اور پھر اپنی داڑھی سے در فاطمہ پر جھاڑو کیوں دیتے ہیں؟ ذرا عرب کی تاریخ کو کھول لیجئے, پوچھے نا, کھولیں. خالی چیزیں دیکھنے کی نہیں ہے, پڑھنے کی نہیں ہے, واہ واہ کرنے کی نہیں ہے. We need to go deep in. ہمیں گھر کھونا پڑے گا, جانا پڑے گا کہ کیوں جناب سلمان فارسی معرفت کے اس مقام پر تھے کہ جھاڑو سے نہیں, اپنی قبا سے نہیں, اپنے اوپر جو پٹکا رکھتے تھے اس سے نہیں, کسی اپنے بدن کے کپڑے سے نہیں, بلکہ اتنے ادب میں ادب فاطمی سکھایا. تو جس کو شیعہ کہتے ہیں, وہ شیعہ ادب اور تعظیم اور عزت اور عظمت سیدہ دو عالم کو اس مقام پر ریئلائز کرتے ہیں کہ اپنی داڑھی مبارک سے اس جگہ کو صاف کرتے ہیں, اس مقام پر اس عظمت کو دیکھتے ہیں کہ انہیں یہ بھی انف نہیں لگتا. آج ہم مجلس پڑھتے ہوئے, آج ہم شعر لکھتے ہوئے, آج ہم کچھ چیزیں کرتے ہوئے کتنا آرام سے بی بی پاک کا نام لے جاتے ہیں, کتنے آرام سے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں شاعری کا تقاضا ہے, بس کہنا پڑتا ہے. ہمیں ہر حال میں اس ادب کو ملحوظ رکھنا ہے. اگر اس مقام پر آپ اس وجود کی ادب اور بندگی اور احترام کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں تشیع کے پہلے جملے کی سمجھ آ جائے گی کہ شیعہ کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے. اگر اس سے بھی جانا, جیسے میں نے ایک جملہ بولا کہ آپ سب اس کی مثال دیں پورے دنیا میں کہ بلیک لائیوز میٹر کی جب بات ہوتی ہے تو ہم تو ریسزم کے خلاف ہیں, اور جس دین, جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے, جس سکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہے, جس یقین سے, جس عقیدے پر ہم قائم ہیں, وہ تو زیادہ خلاف ہے. آپ ساری بہنیں اس وقت مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کوسچن مارک میں آپ کے لیے چھوڑتی ہوں, اور اس کے بعد سوچیں اس کے اوپر کہ جب سارے مدینے کے لوگوں نے, صحابہ نے جمع ہو کر رسول اللہ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, آپ جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے آپ نے بلال کو مؤذن بنایا, تو بلال کو تو شہادت سے ہی کہنی نہیں آتی, اس کی زبان میں لقنت ہے, وہ اشہدو کو اسہدو کہتے ہیں. جملہ غور سے سنیں. اور اس کے بعد آج سے بلال اذان نہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ بلال سے پوچھ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, کوئی اور آ کے اذان دے لے. اب آپ اگر کوئی اپنی فطرت میں ولایت فاطمی کی معرفت پر قائم ہے تو آپ کو پتہ ہے تاریخ نے اس بات کو ڈھونڈا کہ جناب بلال جو ہیں
وہ جب یہ ساری باتوں سے دلی طور پر ناراحت تھے، بلیک لائفز میٹر، حبشی بھی ہیں، افریقی بھی ہیں، آج بھی آپ جائیں افریقہ کے ان علاقوں میں جہاں پر غلام بکتے ہیں، آج بھی وہ تصور آپ عرب کا آپ کو آ جائے گا زنزبار کے شہر میں جا کر جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو جب تو کہاں گئے تھے جناب بلال؟ ایک ہی کام کیا، نہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، میں یہ نہیں کہتی کہ مسجد میں تو اذان دیتے ہی تھے، لیکن رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اعتراض نہیں ہے میرے اذان دینے پر؟ کہا نہیں بلال، میں تو خوش ہوں جو اذان دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جناب بلال جناب فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور صرف آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہاں پر بلال آئے ہیں جو ام الخلائق ہے، جو ام الخلائق ہے، ام الحیات ہے، ام الارض ہے، ام السماوات ہے، ام الحرکت ہے، ام العدالہ ہے، ام العدالت ہے، ام الفرج ہے، گرا کشا ہے۔ اب وہاں بلال بیٹھے ہیں۔ جب سب تھک گئے، صبح نہیں ہوئی، اب انصاف سے پوری دنیا کے لوگ مجھے اکٹھے ہو کر بتائیں کہ بلال حبشی بھی ہیں، افریقی بھی ہیں، رنگ بھی سیاہ ہے، دنیا کے تقاضوں کی طرح، جیسے ہم میٹیریلسٹک لوگ ہیں، گورے چٹے نہیں ہیں، خوبصورت بہت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک کام تو انہوں نے کر لیا۔ کس وجہ سے کر لیا؟ سسٹم آف یونیورس کو روک لیا۔ سسٹم آف یونیورس رک گیا، ٹائم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کون؟ پہلا مؤذن بلال حبشی، جو ہے وہ غلام پیمبر یا اصحاب پیمبر، عاشق رسول، عاشق اسلام، عاشق دین، اور این دین فطرت پر ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اگر کوئی کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، اگر وہ ولایت فاطمی کے ساتھ اپنے وجود کو برکت دے، حرکت دے، دعا کرے، وسیلہ بنائے، اسی توحید تنزیہی، توحید تسبیحی کے ساتھ ولایت فاطمہ زہرا کو درمیان میں رکھ کر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو، تو سسٹم آف یونیورس کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ آج بھی ممکن ہے۔ کتنے ہیں ہم کس طرح سوچتے ہیں؟ یہ وہی لفظ ہے، if you want to change your life, if you want to change your status of your spiritual status, if you want to increase that level of closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, towards Allah subhanahu wa ta'ala, you want to more close to Allah subhanahu wa ta'ala, you want to be accepted your du'as, you want کہ بھی آپ کی ساری چیزیں قبول ہوں، آپ اچھے ہو جائیں، ترقی کریں، ساری چیزیں آسان ہوں، تو اللہ رب العالمین نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک ماں کی حیثیت سے وہ ولایت، وہ مادری رنگ جو دین فطرت کے اندر رکھا اور کہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا یہ والا جو کریشن کے اندر انسان کی نشو و نما کا، رشد کا، اس کے گرو کرنے کا، اس کے اپنی حقیقت کو، اب بتائیے بلال حبشی رہے یا بلال فاطمی بن گئے؟ اور جب لوگوں نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ مطلب اب صبح کیوں نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا کہ بلال کو ڈھونڈو کہاں پہ ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئے تو بلال در فاطمہ زہرا سلام اللہ پر جو ہے وہ تشریف فرما تھے، اور جو ہے وہی جناب بلال کا وہ ایک شعر جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا سر سنگ زہرا پر جھکا ہے، میرے ہمراہ زہرا کی دعا ہے، میں نے کی ہے غلامی ملا ہے ثمر،
اب مؤذن بنا ڈھونڈ کر چھان کر. نے کہا میں نے تو غلامی کی ہے جناب فاطمہ زہرا. Can we have loud salawat please? طلوع سورج نہ ہرگز ہو سکے گا. توجہ. طلوع سورج نہ ہرگز ہو سکے گا اذان جب تک نہ یہ حبشی کہے گا. میرا سر سنگ زہرا پر جھکا ہے، میرے ہمراہ زہرا کی دعا ہے. یہ جناب بلال کے جملے تھے کہ طلوع سورج نہ ہرگز ہو سکے گا. تو جو سورج جب غلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو حبشی ہیں، افریقی ہیں، مؤذن ہیں اسلام کے پہلے، جب وہ ولایت فاطمی پر آ کر اس دروازہ فاطمہ زہرا پر دعا مانگتے ہیں تو ان کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ سسٹم کھلا ہے، یہ جو توسل ہے یہ کھلا ہے، یہ کبھی رکا نہیں ہے. آئیے اپنے وجودوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی جو ہے ذات کو ان دو چیزوں سے جو ذکر صلاح کا ہے اور جو ذکر تسبیح کا ہے اس سے اپنے اندر ایبزارب کریں اس ذکر کو، اور جب کریں تو پھر غرق ہو کر کریں. ایک سبحہ کو تو مطلب پتہ چل گیا تھا نا آپ کو، یعنی غرق ہونا، تنزیح یعنی پاک ہونا. تو اگر آپ کو توفیق ملے تو اس بات کو، اس موضوع کو ہم اگلے مرحلے میں اس سورہ مبارکہ بینہ کی آیت نمبر 5 سے اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے کہ اس پوری کائنات کے سسٹم میں دین فطرت، دین ولایت، یعنی باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں مگر ولایت محمد و آل محمد جو جناب آدم سے لے کر خاتم تک اس دین کی بنیاد اور دین کا حصہ، دین کا نور جو ہے اس کو قرار دیا گیا. لا تبدیل خلق اللہ، اللہ کی یہ والی کریشن چینج نہیں ہو سکتی. یہ دین کا معیار قرار دینا، دین کی فطرت قرار دینا، ولایت محمد و آل محمد کو دین فطرت بنانا، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ذالک الدین القیم، اور یہی دین قیم ہے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلم. لیکن یاد رکھنا یہ جو چیز رب العالمین نے قرآن میں بتا دی ہے رہنمائی کے طور پر، اس کو اکثریت میں قرآن نے 80% لوگ ہوتے ہیں، اکثریت 80% لوگ اہل لا الہ الا اللہ اس بات سے بے خبر ہیں. 80% لوگ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان دیکھیں گے آپ، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے دل کے اندر، ان کی روح کے اندر، ان کے وجود کے اندر. اور سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں یہ پہلی آیت ہے جس میں جو ہے وہ ذالک الدین القیمہ کہہ کر تائے تسنیس کے ساتھ جو ہے مونس کے صیغے کے ساتھ قیمہ. آپ جائیے گا اس مجلس کے بعد کھول کر قرآن کو دیکھیے گا کہ دین القیمہ یہاں پر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ یہاں سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں پورے قرآن میں ایک مرتبہ ذالک الدین القیمہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر دین القیمہ یہ تا تانیس ہے، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر دین القیمہ یعنی دین فاطمی. اس سورہ بینہ کے اندر آیت نمبر 5 میں ذالک الدین القیمہ میں دین یعنی دین فاطمی، عبادت یعنی عبادت فاطمی، تسبیح یعنی تسبیح فاطمی، وہ اقرار توحید یعنی وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو چیزیں کی حیثیت سے
उम्मुन्नुजबा, उम्मुल आयमा की हैसियत से इस पूरी कायनात में जो एहसान फरमाया है अपनी इबादत और बंदगी के जरिए, उस दीन को इस तरीके से, इस नहज पर, उस मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी और उबूदियत अंजाम दी है कि वह रब्बुल आलमीन ने उसी फितरत पर, उसी वजूद के साथ मोहब्बत को इंसान के लिए दीन के करार दिया। और दूसरी उसकी वजह दीन ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, चूंकि आपने इकामा किया विलायत के लिए, दिफा किया उसी विलायत के दिफा के लिए जो इकामा सैयदा दो आलम के वजूद से बादज रहलत रसूल अल्लाह की वफात के बाद सैयदा पाक ने जो क़याम किया, जो इकामत की, जैसे आप कहते हैं अकीमुस्सलाह या फ़अकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, तो फ़अकिम जो था वो क़याम या इकामत जो वजूद मुक़द्दस फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद दिफ़ाए विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के लिए क्या, यही दीन क़य्यिमा है। यानी जिस दीन के दिफा के लिए वजूद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़ख्मी होता है, जिस दीन के, जिस विलायत के दिफा के, ये दीन क़य्यिमा है। जिस दीन के दिफा के लिए, जिस दीन की हिफाजत के लिए, जिस नज़रिए की हिफाजत के लिए, जिस वजूद की हिफाजत के लिए, जिस विलायत की हिफाजत के लिए वजूद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मदीने के अंदर लोग आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, घर दरवाज़ा जल जाता है, बच्चे मजलूम हो जाते हैं, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कोई बदन का हिस्सा ऐसा नहीं था जो जख्मी ना हो। इस कदर दीन खुदा के लिए क़याम किया है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। आप मेरी बहनों बताओ, आप सब मिलकर फैसला करें कि हम आज अयाम फ़ातिमिया में जिस विलायत और जिस दीन के क़याम के लिए सैयदा पाक फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ज़हमतें उठाई हैं, मुश्किलात उठाई हैं, और जिसमें आपके बदन मुबारक का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो ज़ख्मी ना हो और टूटा ना हो। इसीलिए तो मौला अली अलैहिस्सलाम इस बात पर गिरिया फरमाते हैं। और हम जब करबला की मजलूमियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देखते हैं, कितनी बार आप लोगों से इस बात को जो है शेयर कर चुके हैं कि मजलूमियत अली अलैहिस्सलाम खुद मौला फरमाते हैं कि मेरी मजलूमियत इसलिए ज़्यादा है, किस लिए ज़्यादा है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और हवालों से ज़्यादा है। आपकी मजलूमियत एक दिन सुबह रोज़ आशूरा शुरू हुई और असर पे जाकर शहादत पे ख़त्म हो गई। उसके बाद बदन की बेहुरमती, ये जुल्म, ये मजलूमियत भी थी। बेकफन बेगुसल रहना, ये भी मजलूमियत थी। ये इम्तिहान था और है और रहेगा उम्मत का। लेकिन दो तीन चीज़ों के साथ जो हमेशा हम अय्याम फ़ातिमिया में इसको कंपेयर करते हैं, मौला अली मजलूम इसलिए ज़्यादा थे कि आपकी मजलूमियत 25 ईयर्स पर मुहित थी, और दूसरी बात ये थी कि मौला हुसैन जब तक जिंदा थे कोई खैमों पर हमला आवर नहीं हुआ था। किसी ने मौला हुसैन के सामने बीबी सकीना को तमाचे नहीं मारे थे। किसी ने इमाम हुसैन की जिंदगी में बीबी सकीना के गुर्दे को आग नहीं लगी थी, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने किसी खैमे से बीबियों के सरों से चादरें नहीं छीनी गई थी। मजलूमियत मौला ये मुत्तक़ियान फ़ातिह खैबर इसलिए ज़्यादा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में घर पर हमला होता है, घर को आग लगा दी जाती है। और मौला अली अलैहिस्सलाम की मजलूमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि जब बीबी दरबार से वापस आते हुए उन गुस्ताखों के मजमे में उस बेअदबी के साथ जो उन्होंने बीबी के साथ फरमाई है, जिसके लिए कहते हैं कि अर्श और कायनात की हर चीज हिल गई थी, क्योंकि ये तो माँ है कायनात की। इसके साथ गुस्ताखी यानी बच्चों के सामने, यानी मौला अली की जिंदगी में उनके घर के ऊपर जो हमला हुआ था, और हमला करने के लिए जब घर में 5 लोग थे, 6 लोग थे, तो बाहर से 400, एक बात तहरीरों में 4000 तक लोग जो है वो हमले के लिए आए थे, और
چھت سے حملہ کیا گیا، گھر سے حملہ کیا گیا۔ کہتے ہیں مولا علی کی مظلومیت اس لیے بھی زیادہ ہے، اسی لیے تو بی بی رو کر فرماتی تھی میرے فاتح خیبر اٹھو، میرے فاتح خیبر۔ فاطمہ زہرا اپنی زندگی میں آپ کو اس گریا میں نہیں دیکھ سکتی ہے۔ آئیے مل کر آواز دیتے ہیں، یا فاطمہ زہرا آپ پر لاکھوں سلام، اس وقت پر سلام جب دو شہزادوں کو لے کر نکلتی ہیں۔ مدینے کا کوئی انسان، کوئی مومن آپ کے ساتھ نہیں ہوتا مگر اس توحید کے اس علم کو اٹھا کر، ولایت کے اس علم کو اٹھا کر دربار میں جا کر دوسروں کے سامنے قرآن کی اس تلاوت اور خدا کے دین کے دفاع کے لیے جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا وہ علم اور وہ فقاہت اور وہ قرآن کے وہ دلائل پیش کیے، جس سے وقت کی حکومت کا وہ جو اس وقت کی حکومت تھی اس کی نااہلی اور ان کا قرآن سے لا علم ہونا ثابت ہوا۔ کوئی نہ سوچے میری بیوی در فجک مانگنے گئی تھی، نہیں، میری بیوی ان کو بتانے گئی تھی کہ تمہیں تو علم نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، تمہیں اگر علم ہوتا تو میرا باپ ہمیشہ میرے آنے پہ کھڑا ہوتا تھا، اگر تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ عزت کیا ہے، تمہیں تو ادب کا ہی نہیں پتا ہے۔ کوئی خلیفہ کیسے کسی بھی مسلمان کی ریاست کا خلیفہ ہو سکتا ہے جب اسے یہی علم نہیں کہ رسول کی بیٹی کا کیا احترام ہے، رسول کی اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ اور وہ مودت فی القربہ کی آیت، وہ صدیقہ سیدۃ النساء العالمین ہے وہ آیات، وہ بی بی کی آیت تطہیر، وہ ساری آیات سیدہ فاطمہ زہرا اس پوری کائنات کے سامنے اس وجود زخمی وجود کے ساتھ جو گئی تھی، وہ اس علم کو اٹھا کر گئی تھی۔ آئیے آج ہم اپنے دلوں کے ساتھ وعدہ کریں، ہم اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنی بیوی کے وجود سے وہ طاقت لیتے ہوئے محبت سے، خدایا ہمیں بھی کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ پروردگارہ جتنے مسلمان مشکلات میں ہیں، مومنین مشکلات میں ہیں، پروردگارہ سیدہ فاطمہ زہرا کی صبح سے شام گریے کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ۔ اسی لیے تو رسول فرما دیتے نا، بی بی پاک کے رونے سے زمین و آسمان روتے ہیں۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کا واسطہ جن کے ساتھ پتھر روئے، جن کے ساتھ زمین روئی، آسمان روئے، بحق محمد و علی والفاطمہ والحسن حسین امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشوجعت وبوجعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا، اللہم لعنهم جميعا، اللہم